السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی سورۃ الانعام آیت 52 سے ابتدا کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور لا نہ تطرد، تو را دال روٹ ورڈ ہے اور اس کا لفظی معنی ہوتا ہے کہ کسی کو کم ویلیو والا، کمزور، حقیر جیسے ہوتے ہیں، ذلیل سمجھ کر دور کرنا۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ لا تطرد، آپ مت نکالیے، الذین، ان لوگوں کو جو یدعون، وہ پکارتے ہیں، ضاد عین واو روٹ ورڈ ہے، جیسے دعا ہے، پکارنا، ندا کرنا، یدعون وہ پکارتے ہیں، ربہم اپنے رب کریم کو، اپنے پالنے والے رب کو، بالغداتی صبح، والعشی اور شام، یعنی ہر لمحے صبح و شام، یریدون وہ چاہتے کیا ہیں، ان کا ارادہ کیا ہے، یہاں وہ بتایا جا رہا ہے، وہ چاہتے ہیں وجہہ، وجہ کہتے ہیں منہ کو، چہرہ، منہ، یہاں مراد کیا ہے، رضا، خوشنودی، اس کی رضا چاہتے ہیں، ان کی تمنا کیا ہے، ان کی پکار کا سبب بتایا جا رہا ہے، وہ طلبگار ہیں فقط اس کی رضا کے۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اور نہ دور ہٹائیے انہیں جو اپنے رب کریم کو صبح اور شام پکارتے رہتے ہیں، یریدون وجہہ، اور وہ فقط اپنے رب کی رضا کے طلبگار ہیں، ما علیکا نہیں ہے آپ پر، من حسابہم ان کے حساب، من ہوتا ہے سے، یعنی اعمال جیسے ہوتے ہیں، اعمال کی جواب دہی، من شیء، من کچھ بھی، شیء چیز، ما علیکا من حسابہم من شیء ان کے حساب یعنی اعمال کی جواب دہی تم پر کچھ نہیں، وما من حسابک علیہم من شیء، اور اسی طرح اور تمہارے اعمال یا حساب کی جواب دہی ان پر کچھ نہیں، پس ایسا نہیں کیجیے گا۔ پس تطردہم، اگر آپ نے ان کو نکال دیا، یعنی ویلیو نہ دیتے ہوئے نکال دینا، اہمیت نہیں دو گے، فتکونا تو آپ ہو جائیں گے کس میں سے، من الظالمین ظالم کی جمع ظالموں میں سے۔ کیا فرمایا، فتکون من الظالمین، تو آپ اس ٹائم اگر آپ ان کو نکال دیں گے تو آپ کیا ہو جائیں گے، بے انصافی کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ کیا فرمایا، فتطردہم فتکون من الظالمین، تو اگر آپ انہیں دور ہٹائیں گے تو آپ بے انصافی کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے کہ خدا پناہ ایسا فعل رسول اللہ سے صادر ہو، یہ تو محض احکام الہی کا بیان ہے تاکہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی فرزند اسلام سے بھی ایسی حرکت صادر نہ ہو۔ اس کی ریزن کیا تھی، یہ سمجھایا کیوں جا رہا ہے، وہ ہم انشاءاللہ وضاحت میں پڑھیں گے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، فتنہ، جیسے اردو کے لفظ ہوتے ہیں نا، فتنہ، آزمائش، سزا وغیرہ، امتحان جس کو کہتے ہیں، فتنہ ہم نے آزمایا، بعضہم ببعض، بعض کو ان کے بعض کے ساتھ، لیقولوا تاکہ وہ کہیں، اہؤلاء کیا یہی ہے وہ، من کہتے احسان کو، فضل کو، من اللہ نے فضل کیا، علیہم ان پر، یعنی جن پر، من بیننا ہمارے درمیان میں سے، وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اسی طرح ہم نے آزمائش میں ڈالا بعض کو بعض سے، لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا، یعنی مالدار کافر نادار مسلمانوں کو دیکھ کر تاکہ کہیں کہ کیا یہ ہے جن پر اللہ نے ہم میں سے احسان کیا ہے،
کون کہیں گے؟ کافر. کس کے لیے؟ جو کمزور یا نادار، جو فقیر ہے، جن کے پاس مال و دولت مرتبہ نہیں ہے، ان کو دیکھ کے کافر کہیں گے. کیا یہی ہیں جن پر اللہ نے ہم میں سے احسان کیا؟ الیسا، کیا نہیں، اللہ تعالیٰ بعالم، زیادہ جاننے والا، زیادہ واقف. یہ مبالغہ کا صیغہ ہے. اکرمہ کے وزن پر، بالشاکرین، شکر کرنے والوں سے، شکر گزار جو لوگ ہوتے ہیں. الیس اللہ بعالم بالشاکرین، کیا اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ نہیں جانتا اپنے شکر گزار بندوں کو؟ وَإِذَا، اور جب جاءک، وہ آپ کے پاس آئیں. جیم یا حمزہ اس کا روٹ والا ہے، جایا سے جا ہو گیا. جاءک، آئیں آپ کے پاس، الذین، ایسے لوگ جو یؤمنون، ایمان لاتے ہیں. کس پر؟ بھی آیاتنا، ہماری آیتوں پر. فقل، تو آپ کہا کیجیے. قل امر کا صیغہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو فرما رہے ہیں. ان لوگوں نے جنہوں نے لا الہ پڑھا، صبح و شام رب کا ذکر کیا، ان کے اوپر دیکھیں اللہ کا فضل، دیکھیے ان کی شان. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرما رہے محبوبہ. فقل، تو آپ کہا کیجیے انہیں، سلام سلام علیکم، تم پر. سلام علیکم کہا کیجیے آپ. کتبہ، لازم کر لیا ہے، فرض کر لیا ہے، لازم کر لیا ہے. ربکم، آپ کے رب نے، آپ کے پالنے والے نے. رب کا معنی ہوتا ہے مرتبہ کمال تک پہنچانا، پالنا. ربکم، آپ کے پروردگار نے، علی نفسہ، اپنی ذات پر، اپنے نفس پر کیا چیز لازم کر لی ہے؟ رحمہ، رحمت کو لازم کر لیا ہے. وَإِذَا جَاءَكَ، جیم یا حمزہ روٹ ورڈ ہے. جاءک، آئیں آپ کے پاس، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. کون سے لوگ؟ الذین یؤمنون، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں، وہ جو ایمان والے ہیں، جو ایمان رکھتے ہیں. کس پر؟ بھی آیاتنا، ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، آپ کی خدمت میں وہ لوگ جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں. آئیں تو یعنی آپ کی خدمت میں وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، تو ان سے فقل، فرمائیے. واپس قل امر کا صیغہ ہے. آپ فرمائیے، آپ نے کیا فرمائیے؟ سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو. فقل سلام علیکم، تو پس آپ ان سے فرمائیے تم پر سلامتی ہو، تم پر سلام ہو. کتبہ، لازم کر لیا ہے، فرض کر لیا ہے، لکھ لیا ہے. ربکم، رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا، مرتبہ کمال تک پہنچانے والا. تمہارے رب نے لازم کر لیا ہے کیا چیز؟ اعلیٰ، اوپر، نفس ہی، اپنی ذات پر. رحمہ، رحمت کو. کیا فرمایا؟ کیا پیاری باتیں رب کریم نے. کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے ماز اپنے کرم سے اپنے آپ پر رحمت فرمانا لازم کر لیا ہے. انہ من عمل منکم، تو جو کوئی تم میں سے کر بیٹھے، عمل کر لے، کر بیٹھے، عمل کرے. کیا چیز؟ سوءن، برائی کا. برائی کا کوئی کچھ برائی ہو جائے غلطی سے، نادانستہ، وہ بھی وضاحت کر دی. بجہالت، جہالت اردو کا لفظ ہوتا ہے، معنی ہوتا ہے بے وقوفی، بے سمجھی، کم علمی اور نادانی. اور یہاں معنی ہوگا ایسے بے دہانی میں، بے سمجھی میں. پھر ثم، پھر تابا، تابا و با روٹ ورڈ ہے توبہ، اردو کا لفظ ہے. تابا، توبہ کر لے. من بعد ہی، اس یعنی جو نادانی میں، جہالت میں جو عمل کیا تھا اس کے بعد، بعد ہی اس کے بعد. وَأَصْلَحَ، اور وہ اپنی اصلاح کر لے اور نیکوکار ہو جائے. فَأَنَّهُ، تو بس یا بے شک وہ، کون؟ وہ جو رب ہے نا، وہ غفور الرحیم، بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے. فرمایا
کہ جو کوئی تم میں سے بے دہانی میں نادانی سے برائی کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کر لے وَأَصْلَحَ اور اپنے آپ کو سنوار لے فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ تو بے شک رب کریم تو بے شک اللہ تعالی بہت زیادہ بخشنے والا بہت زیادہ یا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح نُفَصِّلُ فا صاد لام روٹ ورڈ ہے، اردو کا لفظ ہوتا ہے تفصیل، وضاحت کھول کر بیان کرنا، یعنی کھول کر بیان کرتے ہیں۔ شروع میں نون آ گیا، ہم متکلم کا صیغہ ہے نا، جمع متکلم کا، نفصلو ہم کھول کر بیان کرتے ہیں کس چیز کو، آیتوں کو، وَلِتَسْتَبِينَ اور تاکہ ظاہر ہو جائے، تستبینہ کا معنی ہوتا ہے ظاہر ہو جائے، کھل جائے، یعنی کوئی ایسی بات نہ ہو جو انہیں سمجھ نہ آئے، ایسے تفصیل سے کھول کر تاکہ ظاہر ہو جائے۔ سبیل المجرمین، سبیل ہوتا ہے راستہ، اردو کا لفظ ہے، مجرمین بھی اردو کا لفظ ہے، گناہ گاروں کو، مجرموں کو جو جرم کر بیٹھتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ اور اسی طرح ہم کھول کر اپنی آیتوں کو بیان کرتے ہیں، وَلِتَسْتَبِينَ تاکہ ظاہر ہو جائے کیا چیز، سبیل المجرمین گناہ گاروں کا راستہ۔ وضاحت جان لیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت بلال، حضرت یاسر، یہ جو حضرات تھے یہ مسکین بھی تھے، مال و دولت ان کے پاس نہیں تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر ٹائم وہ رہتے تھے، محبوب تھے، تو سب سے بڑی دولت تو تھی نا ان کے پاس، یہ قربان ہونے والی ہستیاں تھیں۔ اور جو کفار تھے وہ تو نسلی برتری کے قائل تھے، انہیں یہ گوارا نہیں تھا کہ وہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بیٹھے ہوں، اب وہ لوگ بھی جو امیر طبقہ ہے وہ غریبوں کے پاس بیٹھے، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہلا بھیجا کہ اگر آپ کے پاس ہم حاضر ہونا چاہیں یا ہم حاضر ہونا چاہتے ہیں، لیکن آپ کے گرد یہ جو ناداروں کا ہجوم ہوتا ہے نا، ان کے ساتھ بیٹھنے میں ہمیں ہتک محسوس ہوتی ہے، آپ ان کو اٹھا دیں، ہم آ جائیں گے، ہم حاضر تب ہو سکتے ہیں۔ ابھی دیکھیں یہ بات چل ہی رہی ہے، فوراً جبریل امین حکم لے کر حاضر ہوتے ہیں اور ساری دنیا کو بتا دیا کہ یہی تو وہ جگہ ہے جہاں حاضر ہونے والوں کی قدر و قیمت کا اندازہ ان کے زرق برق لباس، قیمتی لباس اور دولت اور ثروت کی بنا پر نہیں لگایا جاتا، بلکہ ایمان اور تقوی کی بنا پر لگایا جاتا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ امیری اور غریبی کو حق کا پیمانہ قرار نہیں دیا جاتا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ابھی بھی بہت سارے آپ دیکھیں اراؤنڈ میں تو کیا حالت ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا سبق لینا چاہیے، مذہبی لوگوں کو بھی اور امیروں کو بھی، کیونکہ ہمارے زمانے میں بھی تو یہی رجحان موجود ہے نا، اگر امیر آتا ہے تو اس کی تعظیم کی جاتی ہے اور غریب کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، غریب کی دل شکنی کی جاتی ہے، امیر کے آگے پیچھے بچتے رہتے ہیں، اور خود امیروں کو بھی تمنا ہوتی ہے کہ ہمیں ذرا ہٹ کر ڈیل کیا جائے، اسپیشل پروٹوکول وہ چاہ رہے ہوتے ہیں۔ سارے لوگ پھر اپنی مصروفیت کو چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کے لیے، اور امیر لوگ تو غریب ان کے پاس بیٹھ جائے اپنے اسٹیٹس کے خلاف سمجھتے ہیں، ان کی طبیعتوں کو خراب کر دیتے، ان سے ہاتھ نہیں ملاتے، یہ غریب ہیں، یہ جراثیم لگ جاتے ہیں نا، یہ تکبر کی علامت ہے، یاد رکھیے۔ یہ لوگ بڑے میٹھے ہوتے ہیں، اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ اللہ کی رضا کی خاطر جو صحیح انسان ہے، چاہے امیر ہے چاہے غریب ہے، اس کے ساتھ اچھا ڈیل کیجیے۔ معاذ امیروں کے ساتھ تعلق بہت سارے لوگ بناتے ہیں، جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں، بنائے بہت سارے دنیا دار بھی میں نے بڑے اچھے دیکھے ہیں، اور ان کے لیے بڑی بڑی ڈشز لوگ بنا رہے ہوتے ہیں، بنانی بھی چاہیے، تکریم کرنی بھی چاہیے، میں نہیں منع کر رہی آپ کو، لیکن پورے مہینے کا راشن لگا دیا جاتا ہے، لیکن ان کا تو ڈیلی کا ہوتا ہے نا، امیر لوگوں کا، ان کو تو احساس بھی نہیں ہوتا۔
اتنی اگر کوشش ہم اللہ کو راضی کرنے میں لگا دیں نا تو امیروں کے دل بھی ہماری طرف مائل ہو سکتے ہیں. تو باہر طور پر امیر ہو یا غریب ہو، ہمیں نیک مسلمانوں کا احترام، ان کی تعظیم کرنی چاہیے اور ہر ایسی بات سے بچنا چاہیے جو ان کی ناراضگی کا سبب بنے، کیونکہ انہیں ناراض کرنا رب کریم کی ناراضی کا سبب ہے. جیسے بہت ساری ہمیں احادیث بھی ملتی ہیں. معذرت، حضرت عائض بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان، حضرت صہیب اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے سامنے محبوب کریم کے دوست یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان حضرات کی مزاج کے خلاف کوئی بات ہو گئی. حضرت ابو بکر صدیق نے یہ تذکرہ محبوب کے سامنے بھی کیا، خبر دی، تو آپ نے فرمایا ابو بکر تم نے انہیں ناراض کر دیا ہے، شاید اگر تم نے انہیں ناراض کر دیا. دیکھیں محبوب سمجھا رہے ہیں کہ ٹریننگ کا طریقہ ہے، یہ نہیں کہ ان سے غلطیاں سرزاد ہوئی ہیں تو ڈانٹیں ہو رہی ہیں، نہیں. فرمایا اگر ایسا ہوا تو اس طرح تو رب ناراض ہو جائے گا. اب وہ لوگ کتنے اللہ سے ڈرتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں میرے بھائیو میں نے تم کو ناراض تو نہیں کر دیا. انہوں نے کہا نہیں نہیں بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. وہ تو پیارے پیارے سے لوگ تھے. تو ان آیات سے ہمیں بھی بہت سارے سبق ملتے ہیں کہ ہم نے کس کو راضی کرنے، اللہ کو. اور انسان کی بلندی کا جو معیار ہے وہ کیا مال و دولت ہے؟ نہیں، تقوی. اگر ہم سے غلطی کوئی ہو گئی ہے تو آئیں چلیں سارے مل کے توبہ کر لیتے ہیں، کیونکہ ہمیں چاہیے کہ ہم کون سے راستے پہ چلیں، فلاح اور کامیابی کے راستے پر. اور وہاں تک پہنچنے کے لیے جہاں نیک لوگ پہنچے ان کا سب سے بہترین راستہ فوری طور پر اپنے حساب کے گناہوں سے توبہ استغفار وہ ہم کر لیں، اور آئندہ کے لیے کیا کریں، نیک اعمال. کیا میں توقع رکھوں آپ لوگوں سے؟ خوش قسمت لوگ اپنے گناہوں کی معافیاں جلدی مانگ لیتے ہیں، اور عادت بھی ہونی چاہیے، کیونکہ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا اور کہیں غلطی ہو جاتی ہے. تو جو استغفار کرنے کے عادی ہوتے ہیں وہ خوش نصیب طبقہ ہوتے ہیں. ایک تو دانستہ یا نادانستہ جو غلطی ہو جاتی ہے وہ معافی مل جاتی ہے، اور بہت ساری کامیابیوں کے راستے بھی کھل جاتے ہیں. اور سب سے بڑی کامیابی اللہ کی رضا اور جنت ہمیں مل جاتی ہے. تو کیا میں توقع رکھوں؟ اور پھر رب کریم نے دیکھیں کیا فرمایا کہ یہ جو پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس ہے نا، بھلے ان کے پاس کھانے کی کچھ نہیں چیز، لیکن اللہ کے نزدیک ان کی شان یہ ہے کہ محبوبہ جب وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو آپ پہلے انہیں سلام فرمائیے اور انہیں یہ دعا دیجیے کہ تمہارا دین، تمہاری دنیا ہر قسم کے مصائب اور آلام سے محفوظ رہے. کوئی بڑا، آپ دیکھیں امیجن تو ذرا کیجیے، کوئی بادشاہ، کوئی پریزیڈنٹ سلام ہمیں بھیجتا ہے تو ساری زندگی اس کی خوشبو اور مہک نہیں آتی رہتی، لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں. تو سب سے بڑے کون ہیں؟ محبوب کریم نا. اور اس سے بڑی ذات کون سی ہے؟ رب کریم کی. رب حکم دے رہے محبوب کریم کو، اور جب وہ سلام کریں تو پھر حد نہیں ہوگی خوش قسمتی کی. ایک بات بتاؤں، رسول اللہ نے تو اٹھانا سیکھا ہے نا. اللہ کے جو تربیت یافتہ تھے، فرمایا کہ ایک بات یاد آ گئی، چلو آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ تم صحابہ، آپ لوگوں نے تو میرے معجزات دیکھے. کبھی درخت چل کے آ رہے، کبھی ہاتھ سے پانی اتنا نکل رہا ہے کہ 1500 لوگ پی رہے ہیں، یعنی معجزات دیکھے. تو تم لوگ مجھ سے محبت بھی کرتے، میرا چہرہ انور بھی تو دیکھا، یہ بھی مقصود ہوگا نا. تو تم لوگ ایمان لائے، مجھ سے پیار کرتے ہو، ان معجزات کو بھی دیکھا، بہت ساری چیزیں بھی تو سامنے تھی نا. فرمایا تم کو میرا ایک سلام، اور جنہوں نے بن دیکھے مجھ سے بہت پیار کیا ان کو 7 سلام. آپ کو رسول اللہ اٹھا رہے ہیں، آپ کی شان کو بڑھا رہے ہیں. آپ خود اپنی قسمت پہ ناز کیجیے. حالانکہ ادنا سے ادنا صحابہ، بڑے سے بڑے ولی
دیکھیں بڑے سے بڑے ولی کا اگر موازنہ کیا جائے تو بڑا سا بڑا ولی صحابہ کے نہیں، جو ادنا تو کوئی بھی نہیں، سارے بڑے مراد کے جو ایک تو بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں جن کی فضیلت بہت زیادہ ہے، فضائل بہت زیادہ ہیں، اور جنہوں نے ابتدا میں ہی کلمہ شہادت پڑھا، صحبت چند لمحے اختیار کی، ان کے قدموں کے خاک کے برابر یہ بڑے بڑے اولیاء بھی نہیں ہیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ اتنی شان ہے صحابہ کرام کی۔ تو محبوب نے کیا فرمایا؟ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے میری امت میں ایسے لوگ بھی پیدا فرمائے ہیں جنہیں پہلے سلام کہنے کا مجھے حکم فرمایا گیا ہے، نیز یہ وہ خوش نصیب ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا دامن پھیلا دیا ہے۔ ان میں سے اگر کوئی بھولے سے غلطی کر بیٹھتا ہے اور پھر نادم ہو کر توبہ کرتا ہے اور اپنے کردار کو درست کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دیتا ہے اور اس پر رحمت فرماتا ہے۔ کتنی رحمت ہے؟ حدیث میں آتا ہے، مفہوم بتائی دیتی ہوں کہ جیسے 99 حصے رحمت کا ہے اور ایک حصہ اس نے دنیا میں بانٹا ہے۔ اب یہاں پہ جو بڑے بڑے میٹھے میٹھے سے لوگ ہوتے ہیں، ان میں سے ایک ماں کا رتبہ تو دیکھیے، وہ جو ماں کے دل میں وہ شفقت، وہ رحم ڈالا، وہ ماں کتنا پیار کرتی ہے اپنے بچے سے، لاکھوں غلطیاں ہوں تو کیا اگنور نہیں کر دیتی؟ کتنی غلطیاں کرتے ہیں بچے، پھر بھی لوگوں کے سامنے بتا رہی تھی میرا بچہ تو سب سے اچھا ہے۔ اور پھر محبت کا دیکھیے کہ بچہ پیشاب کرتا ہے، پہلے چومتی ہے پھر دھوتی ہے، تو پھر خود سوچیے اللہ کی رحمت کتنی زیادہ ہے۔ آئیے رب کریم کی طرف آتے ہیں۔ کیا میں توقع رکھوں؟ انشاءاللہ بولیے، خود بھی سنا کیجیے، دوسروں کو بھی دعوت دیجیے۔ روزانہ آپ اپنا محاسبہ کریں کہ ہم نے جو سیکھا ہے کتنا عمل کیا ہے اور کتنے لوگوں تک پہنچایا ہے۔ اگر نہیں تو چلیں آج